السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے عائشہ فاروق اور آج ویلاگ کا موضوع ہے سیاسی گہما گہمی۔ کل ہے جی 17 جولائی ضمنی الیکشن کا دن، جو کہ حمزہ شہباز شریف کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اب کل کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ رسم ہنا کی طرح الیکشن کو بنایا جائے گا اور شام ہوتے تک بہت سے غراتے ہوئے شیر ٹیلی ویژن سکرینز کے سامنے بلے اٹھائے آ جائیں گے دھاندلی کا شور کرتے ہوئے۔ یہ کچھ نیا تو نہیں ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سیاست کے اوراق ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نیا نہیں ہے۔ لیکن جو سوچنے والی بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ کہ 17 جولائی سے جو سفر سٹارٹ ہونا ہے اس کا اختتام ہونا ہے 28 نومبر 2022 کو۔ بہت سے فیصلے ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اٹس اے بریکنگ کہ بہت سے فیصلے ہولڈ کیے ہوئے ہیں کہ 28 نومبر کو کیا ہمارے جنرل قمر باجوہ صاحب رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں۔ اگر جا رہے ہیں تو چند امیدیں ہیں، اور اگر رک رہے ہیں تو کیا ہوگا خان صاحب؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے، کیونکہ آپ کی چاپلوسی کرتے ہوئے، معذرت کے ساتھ، جو لوگ آپ کی چاپلوسی کر رہے ہیں وہ شاید اپنے آپ کو حرفن مولا سمجھ بیٹھے۔ آرٹیکل 6 کی ڈیمانڈ آپ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے یہ تو ایک حلوے کی پلیٹ ہے۔ آرٹیکل 6 کیا بہت آسان کام؟ میں جب بھی کوئی ویلاگ کرتی ہوں، میرے چاہنے والے اکثر آ کر نیچے کمنٹس میں یہ لکھتے ہیں، عائشہ جی مریم کے پاپا چور ہیں۔ محبت آتی ہے مجھے ان کمنٹس کے اوپر۔ مریم کے پاپا چور ہوں نہ ہوں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی نا، وہ یہ کی کہ ہم کو بولنا سکھا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بات خراب ہو گئی وہ یہ کہ ہم اپنی حد نہیں جانتے آج، کہ ہماری حد آخر ہے کیا، کہاں تک ہم نے بولنا ہے۔ آخر یہ ناک ہے میرا، اس ناک سے پار جانا میری پریویسی کو سنپ کرنے والی بات ہوتا ہے۔ آج ہم اٹھتے ہیں کسی کی بھی ماں بہن سب کچھ ایک کر کے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اس ملک کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب مجھے بتائیں کہ آج اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ کی خواہش تھی، آپ کا کریز تھا، آپ کا جنون تھا کہ آپ نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے، آپ بن گئے، پھر آپ بن گئے تو آپ 100 دن مصروف رہے، پورے اخباروں کے ایک ایک پیج آپ نے بھر کے رکھ دیے۔ اس 100 دن کی مصروفیت کا کیا نتیجہ آپ نے دیا؟ فواد چودھری اور شیخ رشید۔ آج آپ کے چاہنے والے ہماری فوج کے خلاف ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا، آپ کی ذاتی اختلافات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فوج ہمارا وقار اور آج بولنے والے، جب ہم بولتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ نے اپنی قوم کو، جس کے سامنے آپ جا کر اونچے لب و لہجے میں یہ کہتے ہیں کہ مسٹر ایکس ٹو مسٹر وائی، عام انسان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ ہم سے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اقتدار ملا تو، لیکن جب آپ کو اقتدار ملا تب کیا ہوا؟ آپ کی ہی جماعت کے کچھ لوگ بیٹھ کر کہتے تھے کہ ہم جتنی کرپشن کر کے جا رہے ہیں 7 نیب بھی ناکافی ہیں ہماری کرپشن کو سمیٹنے کے لیے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ یہ جو کہتے ہیں امریکہ کی مداخلت ہونا بھی کوئی نئی بات ہے پاکستان کی سیاست میں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ سیاست کو سمجھنے والے لوگ، شعور رکھنے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں، امریکہ کی مداخلت کیا ہے، فوج کا وقار کیا ہے، سیاست کیا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ وہ جماعتیں ہیں جو پاکستان کے خون میں رچی بسی ہوئی ہیں۔ ان کو نکالنے کے لیے ویژن کا بڑا ہونا، اس کے اوپر مضبوط رہنا اور قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ آج شیخ رشید صاحب آپ نے آ کر کہا جی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دیکھنے والے لوگوں کو کہوں کہ شیخ صاحب کا نمبر شروع ہوتا ہے 0300855542۔
آگے 2 نمبر چھوڑ رہی ہوں, بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگا بھی, اور 2 نیٹ ورکس کے ساتھ یہ سیم نمبر ہے, ذرا ڈائل کریں تو صحیح. اب اگر شیخ رشید صاحب کا اور ایک بیان آئے گا تو میں ڈیفینیٹلی یہ نمبر کمپلیٹ کروں گی. شیخ رشید صاحب کو ذرا فون کر کے پوچھیں تو صحیح کہ صاحب آپ کو معلوم ہے آپ کے دور حکومت میں ہمارے ساتھ کیا کیا گزری. جب آپ حکومت مانگ رہے تھے تب تو آپ نے بل جلا دیے تھے یہ کہہ کے کہ ہم یہ بل نہیں دیں گے, تو پھر آپ کے دور حکومت میں تو جو ہم پر جرمانے لگ گیا ہے ہمیں وہ بھی دینے پڑے. آپ نے تو نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, آپ نے تو وہ بھی نہ دی. میں کہیں سپورٹ نہیں کر رہی, مسلم لیگ نون ہے کرپشن میں, پیپل پارٹی ہے کرپشن میں, لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا جو آپ نے کیا. آپ سچے ہیں تو آپ کی جماعت کے لوگ آپ کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. چلیں باقی ساری باتیں تو چھوڑیں, وہ بھی سیاست کا رنگ ہے جی کہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرح گوگی کا معاملہ کب سارٹ آؤٹ ہوگا, بشرا بی بی کا معاملہ کب سارٹ آؤٹ ہوگا. فرح گوگی کی والدہ بشرا نام ان کا بھی ہے, گرفتاری کے آرڈرز تو ان کے لیے بھی آ گئے. آپ اس مدعے پہ بات کیوں نہیں کرتے. آپ کی ویڈیوز, آپ کے آڈیو میسیجز کیوں لیک آؤٹ ہوتے ہیں. ملک ریاض تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے پیغام آگے پہنچاتے ہیں, تو آپ پھر اس سے خود آ کر سامنے بیان کیوں نہیں دیتے کہ یہ میں نے نہیں کیا. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دور حکومت دوبارہ چاہیے, میرے دور حکومت میں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. نہیں عمران خان صاحب, اب آپ کے ساتھ تو وہ حساب ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بولنا سکھا دیا, آنے والے وقت میں لوگوں کو پتہ چلے گا ان کے ساتھ ہو کیا چکا ہے. بہرحال میرے آج کی ویلاگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ 17 جولائی کا نتیجہ آخری نتیجہ نہیں, آخری نتیجہ نکلنا ہے 28 نومبر کو. تو ویٹ اینڈ واچ اس دن کیا ہوتا ہے. کل تو جو ہوگا وہ تاریخ کا ہی حصہ ہے اور ہمیشہ ہوتا تھا, ہوتا رہے گا. تو اسٹے ٹیون, آگے پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ اور نئی بریکنگ کے ساتھ. خوش رہیے.